بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن كنتم جنبا فاطهروا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کے اس درس میں ہم غسل کے چند مسائل پیش کریں گے۔ وضو کے طہارت کے مسائل پچھلے دروس میں گزر چکے ہیں۔ اب غسل کا باب ہے یا غسل کا بیان ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ جان لے کہ غسل کا معنی کیا ہے، لغوی طور پر عربک ڈکشنری کے اعتبار سے، اور اصطلاحی طور پر یعنی شریعت میں غسل کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ لغوی طور پر غسل کا معنی اگر غین کو ضمہ دیں گے یعنی پیش کے ساتھ اگر پڑھیں گے غسل، تو اس کا معنی ہوتا ہے نہانا، غسل کرنا پیش کے ساتھ۔ اور اگر غسل پڑھیں گے غین پر زبر دیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے دھونا، غسل یغسل سے۔ غین کے اوپر پیش کے ساتھ نہانا، غسل کرنا، اور غین کے اوپر اگر زبر دیں گے غسل پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے دھونا، کسی بھی چیز کو دھونا یا کسی بھی جسم کے حصے کو دھونا۔ اب شریعت میں غسل کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ شریعت میں غسل کا معنی یہ ہے کہ نیت کے ساتھ مکمل بدن پر پاک پانی بہانا، نیت ہونا ہے، پاک پانی ہونا ہے، اور اس پانی کو اپنے سارے جسم پر بہانا، یہ غسل کہلاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے وہ آگے آنے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ جان لے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ غسل کو واجب کرنے والی ہے، یعنی جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، کیے بغیر آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو چند چیزیں ہیں جو غسل کو واجب کرنے والی ہے، جن کی وجہ سے غسل کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے منی کا نکلنا۔ منی کا نکلنا چاہے نیند کی حالت میں ہو، چاہے بیداری کی حالت میں ہو، چاہے مرد کی منی ہو، چاہے عورت کی منی ہو، اگر منی نکل گئی، شرمگاہ سے منی کا خروج ہو گیا، چاہے نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، تو ایسے وقت میں ایک آدمی کے لیے، ایک انسان کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لیا کرو۔ حالت جنابت یعنی احتلام کی حالت، یعنی اگر منی نکل گئی نیند کی حالت میں، خواب وغیرہ دیکھنے کی وجہ سے، تو یہ احتلام والی حالت ہے۔ یا اسی طرح اگر شادی شدہ انسان ہے، بیوی سے ہم بستری کیا، بیوی سے جمع کر لیا، منی خارج ہو گئی، تو یہ بھی احتلام والی جنابت والی حالت ہو گئی۔ تو اگر ایسی حالت ہو گئی، منی کا خروج ہو گیا، تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی المنی کی الغسل، کہ منی خارج ہونے کی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، امام احمد، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام بیہقی اور امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے کہ منی اگر نکل گئی تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب چاہے مرد کی منی خارج ہوئی ہو یا عورت کی منی خارج ہوئی ہو۔ اب یہاں پر یہ بات جو قابل ذکر ہے کہ جس طرح مرد کو منی خارج ہوتی ہے چاہے نیند کی حالت میں ہو یا اسی طرح بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد ہو، تو عورت کو بھی منی خارج ہوتی ہے، عورت بھی احتلام والی ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ ام سلیم نامی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، حق کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ فہل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، تو میں پوچھتی ہوں کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہے کہ اگر عورت بھی محتلمہ ہو گئی تو وہ بھی غسل کرے گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو. تو یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے ہاتھ خاک آلود ہو پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. سب سے پہلی چیز کہ جب ایک عورت جس کا نام ام سلیم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے کیا پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کرنے سے، حق کو واضح کرنے سے نہیں شرماتا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے ہم تک شریعت کے باریک باریک مسائل تک پیش کر دیے، چاہے پیشاب کا مسئلہ ہو، پاخانے کا مسئلہ ہو، مزی ہو، منی ہو، ودی ہو، یا اسی طرح بیوی سے مباشرت کا مسئلہ ہو، اس کے آداب ہو، تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، واضح کر دی، کھول کر بیان کر دی اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا. تو یہ شرعی مسائل ہے. شرعی مسائل کو پوچھنے میں، شرعی مسائل کو بیان کرنے میں کوئی حیا اور شرم نہیں آنی چاہیے. اگر حیا کا مسئلہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی جو کہ اپنے گھر میں ہے، اپنے کمرے میں ہے، جو کہ بہت زیادہ شرمیلی ہے، اس سے کئی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسائل ہمیں بیان کر دیا. تو گویا کہ شرعی مسائل کو جاننے، شرعی مسائل کو بیان کرنے میں کوئی شرم آڑے نہیں آنی چاہیے. اور اسی طرح یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ عورت بھی، اسے بھی احتلام ہوتا ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب احتلام ہو گیا، منی خارج ہو گئی، تو کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے. غسل کرنا ہے. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ متکبر یعنی تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا انسان اور شرمانے والا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا. شرم کرنے والا اور تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا انسان کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی، یعنی شرعی مسائل کو جاننے میں شرم ان کے آڑے نہیں آتی. اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، لیکن کب؟ جبکہ منی کا اثر دکھ رہا ہو، یا گیلا پن کپڑے پر لگ رہا ہو، یا کچا پن اگر محسوس ہو رہا ہو. لیکن اگر گیلا پن نہیں ہے، صرف خواب آیا اور محسوس ہوا کہ منی خارج ہو گئی، لیکن جب اٹھنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کپڑے پر کوئی دھبا نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے منی کا، یا اسی طرح کوئی گیلا پن اور کچا پن نہیں ہے، تو غسل واجب نہیں ہے. غسل کرنا واجب نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو طری کو یعنی گیلے پن کو دیکھتا ہے لیکن اسے احتلام یاد نہیں کہ احتلام ہوا یا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغتسل، وہ غسل کرے گا. یعنی وہ کچے پن کو تو دیکھ رہا ہے لیکن اسے یاد نہیں کہ اس نے خواب دیکھا ہے یا نہیں، احتلام ہوا ہے یا نہیں، لیکن اٹھنے کے بعد منی کا اثر دکھ رہا ہے یا کچا پن یا گیلا پن دکھ رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کرے گا. پھر ایسے شخص کے متعلق آپ سے پوچھا گیا جسے اتنا تو معلوم ہے کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن وہ طری یعنی گیلا پن اپنے کپڑے پر نہیں پاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا غسل علیہ، اس پر غسل نہیں ہے، وہ غسل نہیں کرے گا. صحیح ابی داؤد کی روایت ہے اور امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام دارمی، امام احمد اور امام بیہقی رحمہم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر احتلام ہونے کا تصور ہمارے ذہن میں ہے، خواب ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن اگر منی کا گیلا پن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے یا کوئی اثر باقی نہیں ہے تو ہم پر غسل واجب نہیں ہے. لیکن اگر احتلام کا معلوم نہیں، خواب کا بھی معلوم نہیں، بھول گئے، یاد نہیں آ رہا، لیکن منی کا اثر دکھ رہا ہے، صبح اٹھنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ منی کا اثر یا گیلا پن لگ رہا ہے، تو ایسی حالت میں غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا لازم ہے. یہ ہوئی پہلی چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، منی کا نکلنا. دوسری چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے شرمگاہوں کا مل جانا، یعنی میاں اور بیوی کی شرمگاہوں کا مل جانا، اگرچہ کہ ان کی منی خارج نہ ہوئی ہو، اگرچہ کہ انزال نہ ہوا ہو، لیکن اگر دونوں نے جمع کر لیا، ہم بستری کر لی، کوشش کر لی، تب ان کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے. اصل میں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے.
یعنی اختلاف ہے اس میں۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کی شرمگاہیں مل گئی لیکن منی خارج نہیں ہوئی، انزال نہیں ہوا، تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ لیکن دوسرا قول جو صحیح قول ہے، راجح قول ہے، جمہور علماء کا قول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کی شرمگاہیں مل گئی، انہوں نے جماع کیا، اور اگرچہ کہ ان کی منی خارج نہیں ہوئی، ان کا انزال نہیں ہوا، تب بھی ان کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ گویا کہ شرمگاہوں کا ملنا غسل کو واجب کر دیتا ہے، اور یہی قول خلفائے اربعہ کا ہے، اور یہی جمہور صحابہ، تابعین اور فقہاء کا قول ہے کہ صرف شرمگاہوں کی ملنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب علیہ الغسل، کہ تم میں سے کوئی جب عورت کی 4 شاخوں، 2 بازو اور 2 ٹانگوں کے درمیان بیٹھ جائے، پھر اس سے مباشرت کے لیے، جماع کے لیے کوشش کرے، تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وَإِن لَمْ يَنزِلْ، اگرچہ کہ انزال نہ ہوا ہو تب بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ تو جمہور علماء کا موقف کیا ہے کہ شرمگاہوں کی ملنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، گرچہ کہ منی کا خروج نہ ہوا ہو۔ اور جو لوگ بولتے ہیں کہ منی کا خروج ہونا لازم ہے، وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، یعنی غسل کا وجوب انزال منی سے ہے، یعنی منی جب خارج ہوئی تبھی غسل ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے۔ کون سی دلیل کے ساتھ؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ وہ فتویٰ جسے لوگ بیان کرتے تھے کہ الماء من الماء، کہ منی نکلنے سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، شرمگاہوں کے ملنے سے نہیں، تو ایسی رخصت تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں عنایت فرمایا تھا۔ ثم امرنا بالاغتسال بعدها، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجرد دخول ہی سے غسل کرنے کا حکم دے دیا، یعنی صرف میاں اور بیوی مل گئے، منی خارج نہیں بھی ہوئی، انزال نہیں بھی ہوا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ اور یہ حدیث، اس حدیث کو امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام احمد، دارمی اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام بیہقی اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے عورت کے حیض یا نفاس کے منقطع ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، عورت کو جو حیض آتا ہے، خون آتا ہے، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حیض کی حالت میں تم اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے مباشرت اور جماع نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، اور جب وہ پاک ہو جائے تو وہیں سے آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آنے کا حکم دیا ہے، یعنی سامنے کی شرمگاہ سے جماع کرو، پیچھے کو استعمال نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر جب عورتیں پاک ہو جائے سے مراد غسل کرنا ہے، یعنی اگر حیض آ گیا، حیض منقطع اور بند اور ختم ہو گیا تو عورت کیا کرے گی؟ غسل کرے گی۔ تو حیض کا آنا، حیض کا منقطع ہو جانا یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آیت میں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سے مراد کہ جب وہ غسل کر لے، یعنی اس سے مراد غسل کرنا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جب حیض آ جائے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ تو پتہ یہ چلا کہ حیض اور نفاس منقطع ہونے کے بعد غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ موت، یعنی مرنا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ زندوں پر واجب ہے کہ وہ میت کو غسل دے، میت کو غسل دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے بارے میں فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو۔ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غسل میت کے
وجوب کی دلیل ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل میت کے وجوب پر اجماع ہے، یعنی میت کو غسل دینا واجب ہے اور اس کے وجوب پر اجماع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور پانچویں چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے ایک کافر کا مسلمان ہونا۔ اصل میں یہ بھی مسئلہ مختلف بھی ہے، اس میں بھی دو قول علماء کے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان ہونے والے شخص پر غسل واجب ہے، اور یہی قول امام ابن المنذر اور امام ابو ثور رحمہ اللہ کا ہے، اور یہی ان کا مذہب ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان جنوبی نہ ہو تو غسل صرف مستحب ہے اور وضو بھی کفایت کر جائے گا، یعنی اگر ایک کافر شخص اس کی طہارت نہیں ٹوٹی ہوئی ہے، جنوبی نہیں ہے، تو اگر وہ وضو بھی کر لے تو یہی کافی ہے، غسل واجب نہیں ہے۔ لیکن دلیل کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ صحیح اور مضبوط اور قوی دلیل ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں کہ ایک کافر جب مسلمان ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ غسل کرے گا، اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، اور یہی راجح قول ہے، اور انہی قول والوں کے ساتھ دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے ارادے سے گیا، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد اور امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد غسل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا به الى حائط ابن فلان فمروه ان يغتسل، کہ اسے بنو فلاں کے باغ میں لے جا کر غسل کرنے کا حکم دو۔ اس حدیث کے اصل صحیحین میں ہے، لیکن اس میں غسل کے حکم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مجرد حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود غسل کرنے کا ذکر موجود ہے۔ لیکن راجح مسئلہ یہی ہے، اور حدیث کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والے کو غسل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسلام قبول کرنا یہ بھی موجبات غسل میں سے ہے، یعنی غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ تو 5 چیزیں ہم نے پڑھی کہ غسل کو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہے۔ سب سے پہلی چیز منی کا نکلنا، چاہے نیند کی حالت میں ہو، بیداری کی حالت میں ہو، عورت کی منی ہو، مرد کی منی ہو۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے عورت اور مرد کی شرمگاہوں کا مل جانا، اگرچہ کہ منی خارج نہ ہوئی ہو، اگرچہ کہ انزال نہ ہوا ہو۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے عورت کا حیض یا نفاس کا خون بند ہو جانا، اس کے بعد بھی غسل کرنا ان کے لیے واجب ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے موت، یعنی زندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردے کو غسل دے۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے اسلام لانا، اگر کوئی کافر اسلام میں داخل ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ غسل کرے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل کو جاننے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔